السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں صلاح الدین ایوبی سیریز ایپیسوڈ 2۔ پچھلا ایپیسوڈ بہت ہی خراب گیا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ میں اچھی طرح ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ تو ایپیسوڈ کی صورت میں ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بیگم فاطمہ اپنے شوہر نعیم الدین سے کہتی ہے کہ نور الدین زنگی دشمنوں سے ہماری جان بچا کر ہم سے ہماری زندگی کا حصہ مانگ۔ تو نعیم الدین ایوبی کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہے، کیا وہ جان بوجھ کر دکھ دیں گے ہم؟ تبھی فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ دکھتا ہے، دل بہت دکھتا ہے، ابھی تازہ بچہ کھویا ہے، کیا وہ انسان یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب ایک بچہ اس سے تو نعیم الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میرے دل کا بھی یہی حال ہے، میرا دل تو جیسے سینہ پھاڑنے پر آمد ہے۔ اور کہتے ہیں کہ امیر نور الدین جو نئی ریاست بنا رہا ہے امت محمدیہ کے لیے، وہ ایک مثال بن سکتی ہے اور ان کا مستقبل ہمارا یوسف ہے۔ یہ سن کر کچھ دیر فاطمہ خاتون سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنا یوسف کسی کو نہیں دے سکتی، میرے لیے میرا یوسف سب کچھ ہے۔ یہ سن کر مایوسی کے ساتھ نعیم الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، جہاں عمر ملہ اور نور الدین زنگی کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھتے فاطمہ خاتون بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہے اور کچھ دیر عمر ملہ کو غور سے دیکھتی ہے اور واپس خیمے میں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور تبھی نور الدین زنگی نعیم الدین ایوبی سے کہتا ہے کہ تو کیا طے کیا تم نے؟ تو نعیم الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ خاتون کو بہت منانے کی کوشش کی، پر وہ میری ایک بات نہیں مان رہی۔ تبھی خیمے سے باہر فاطمہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ ایوبی، پھر ایک بار عمر ملہ کی اور دیکھ کر مسکراتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ عمر ملہ کی جانب دیکھ کر وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب عمر ملہ ان کے خواب میں آئے ہوئے تھے۔ خواب میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عمر ملہ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک ممبر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایک چھوٹے بچے کا جھولا پڑا ہوا رہتا ہے۔ تبھی فاطمہ خاتون وہاں اپنے یوسف کو لے کے آتی ہے۔ تبھی عمر ملہ کہتے ہیں کہ تو کچھ کے لیے خوشخبری لے کے آئے گئے فاطمہ خاتون۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ کون سی خوشخبری، کون ہے آپ اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سن کر عمر ملہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صرف ایک ناجز بندہ ہوں جس کا مقصد ہے مسجد اقصیٰ کے لیے کام کرنا۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ لیکن یہ مقصد آپ کو کس نے؟ تو عمر ملہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو خوش ہو کر فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ ایسے مقصد میں بھی حصہ لینا چاہوں گی۔ تو عمر ملہ کہتے ہیں کہ ایسے مقصد میں آپ حصہ نہیں لے سکتی، لیکن آپ نے جس کو جنم دیا ہے وہ ضرور حصہ لے گا۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ میرا یوسف، وہ کیسے اور کیوں؟ تو تبھی عمر ملہ چولہے میں ایک چمکتی ہوئی تلوار رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندر سے ہم صاف کریں گے، باہر سے قدس کو، مسجد اقصیٰ کی دیوار کو آپ کا بیٹا صاف کرے گا، آپ کو آپ کے بیٹے کی قربانی دینی ہوگی فاطمہ خاتون۔ اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے خیمے کے باہر، جہاں عمر ملہ اور نور الدین زنگی سے فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی قسمت میں میرے سے جدا ہونا لکھا ہے اور یہ درد برداشت کرنا میری قسمت میں لکھا تھا، مگر میرے بیٹے نے وہ حاصل کر لیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، تو پھر میں سکون محسوس کروں گی۔ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ میں یوسف کو حقیقی بیٹے کی بجائے ہم سفر بیٹے کی طرح رکھوں گا، میں ہر چیز سے اس کی حفاظت کروں گا، میں قدس کو صلیبیوں سے بچانے والی ریاست کے لیے اس کی پرورش کروں گا، آپ بے فکر رہیے۔ تبھی عمر ملہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ ابھی تکلیف میں ہیں، لیکن کل یہ یوسف بہت ساری والدین کی تکلیف کو دور کرے گا۔ تبھی نور الدین زنگی
کہتے ہیں کہ میں چپکے سے محل میں جا کے یوسف کو لے جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ طبیبی نے میرے بیٹے کو بچا لیا اور میرا مرحوم بیٹا آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ اس کو دفن کر دینا، اور یہ راز ہم چاروں کے بیچ رہنا چاہیے۔ اور پھر فاطمہ خاتون یوسف کو لے کر نور الدین زنگی کو دے دیتی ہے۔ تبھی نور الدین زنگی یوسف کو لیتے ہیں تو یوسف بہت روتا ہے، پر فاطمہ خاتون اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے، اور پھر نور الدین زنگی یوسف کو لے کر مسجد اقصیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا پرچم لینا نہ ہی تمہارا مقصد ہے، اور مسجد اقصیٰ اور اسلام کو پھیلانا ہی تمہارا مقصد ہے، میرے بیٹے یہ تم بہت ہی جلدی جان جاؤ گے۔ یہی تھا ہمارے صلاح الدین ایوبی کا بچپن۔